فضیلت علی بن ابی طالب ماورائے اذہان و افکار ہے. اسی لیے تو جوش ملی آبادی نے کہا نا. اب بہرحال میں کل ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن رہ گئی. گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ. تو مولا کائنات کی بات آئی تو میں آپ کی اجازت سے یہ بند دو چار بندے پڑھ دیتا ہوں اور پھر دوبارہ آؤں گا اسی روایت کی طرف. گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ, تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ. دیکھیے میری کمزوری ہے کہ نجم افندی ہوئے, آل رضا ہوئے, جوش ہوئے, دبیر ہوئے, انیس ہوئے, جمیل مظہری ہوئے, یا آج کے دور کے کچھ شعراء اکا دکا. اب کیا کیا جائے کہ جو شخص قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتا ہے تو میں بہرحال بڑا نالائق اور بیمائیگی, علمی بیمائیگی ہے مجھ میں کہ میں آج کے دور کے شعراء کے اشعار میرے پلے نہیں پڑتے, بہت مشکل ہوتے. تو میں پرانے دور کا آدمی ہوں, پرانے لوگوں کی بات کرتا ہوں. زیادہ سے زیادہ جوش, آل رضا, جمیل مظہری, میر انیس, دبیر, یہ ہو گئے, یا آج کل کے کچھ شاعر ہیں. تو آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو آج سے 25-30 سال پہلے دنیا سے جا چکا, لیکن کروں تو کیا کروں کہ جس انداز سے مولا کائنات کے بارے میں جوش نے گفتگو کی ہے. عزیزان گرامی, آیات اور روایت کو رکھیے اور جوش کے اشعار کو پڑھیے جو انہوں نے مولا کائنات کے بارے میں کہے. ذاتی کردار پر مجھے گفتگو نہیں کرنی. ذاتی کردار پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو اسلام کی تاریخ کو چھوڑ دیجیے. پھر گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ, تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ, اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ, جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ. مجھے پتا ہے شعر بڑے مشکل ہے لیکن میں کیا کروں. دیکھیے بات اس ہستی کی ہو رہی ہے کہ جو عرش الہی پر نور کی صورت میں خلق ہوا, تو اشعار بھی ویسے ہوں گے جو کما حق اس ذات کی عکاسی کر سکے. وہ اشعار نہیں ہو سکتے کہ جن میں 10 عقائد کی خامی ہو, قرآن سے دور ہو, اہل بیت سے دور ہو, روایات سے دور ہو. گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ, تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ, اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ, جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ. بھائی میں یہ کہہ چکا ہوں اودھ کے بڑے احسانات ہو, اودھ کے بڑے احسانات, یہ اودھی کی شخصیتیں جو میر انیس ہوئے, دبیر ہوئے. اب کیا کیا جائے, فیض آباد کے لوگ بیٹھے ذرا پھول جائے خوشی سے, کیا کیا جائے. تو دیکھیے جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ, اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. یہ آئے تو حریم نظر میں ازا ہوئی. کہ اللہ اس میں یعنی اشرے پڑے جا سکتے ان اشعار کی تشریح کے لیے. یہ آئے تو حریم نظر میں ازا ہوئی, سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی, ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی, آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی, جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا, موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا, دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا. دیکھیے مقابلہ کر سکتا ہے آج کا کوئی شاعر ان اشعار کی. میری کسی دشمنی نہیں ہے ذاتی, لیکن میں کیا کروں, جس کا حق ہے اسے آپ دینا چاہیے. دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا, موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا, منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا. اور سنیے گا, ڈالی نگاہ فخر میں, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. جو یہ میر انیس کے پیروکار ہیں بڑی مشکل بات کہہ جاتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ دین کو فخر حاصل ہے دنیا پر, دنیا کو فخر حاصل ہے دین پر, لیکن جوش کہہ رہے ہیں ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. یہ کیا بات کہہ دی, وجہ کیا ہے کہ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. تو مولا کائنات اترے نا زمین پر, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر. کیوں, فرمانا قرآن آسمان سے اترا زمین پر. اور جس طرح سے انیس دبیر کے بعض مرثیے ایسے ہیں کہ جن کے لیے درس رکھوانا چاہیے. آپ حضرات کہتے ہیں صاحب تبلیغی مجلس, تبلیغی مجلس کیا ہوتی ہے حضور؟ نماز روزہ بھی تبلیغ ہے, ولایت علی بن ابی طالب بھی تبلیغ ہے, ہر وہ بات جو متصل کرے آپ کو امام سے وہ تبلیغ ہے. تو دیکھیے بعض مرثیوں کا انیس کے درس رکھنا چاہیے, جوش کے بعض مرثیوں کا درس رکھنا چاہیے, ایسے آسان مرثیے نہیں ہے. اب یہی بات دیکھو کوئی گھبرا سکتا ہے, ڈالی نگاہ فخر سے دنیا میں دین پر, خود حل کر رہے مسئلے کو. کیوں, قرآن آسمان سے اترا زمین پر. تو دیکھیے بڑی توجہ, میں دوبارہ آؤں گا اسی روایت کی طرف. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے سمندر میں ہوتا ضرور لگاؤں گا, غواصی کروں گا, سمندر کی تہوں میں ہم تیریں گے ضرور, بہت دور تک شاید لے جاؤں آپ کو, لیکن یہ میرا وعدہ ہے
کہ آپ کو نکالوں گا وہیں سے جہاں سے میں نے غوطہ لگایا تھا. تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ ادھر ادھر بہت چلے جاتے ہیں. مجھے بالکل اندازہ ہے, میں قطعاً ادھر ادھر نہیں جاتا. موضوع اتنا گمبھیر اور اہم ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کے گفتگو کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا حضور؟ دیکھیے کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں, میں ووٹوں کا طالب ہوں میں آپ سے. تو ایک بات ہے مولا کائنات کی, ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالنی چاہیے کہ آج یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں, ہم بھی کبھی انہیں کی عمر کے حصے میں تھے. ولایت ہمیں ملی ہے اسی فرش اعضا کے صدقے میں. اس فرش اعضا کا بڑا احسان ہے ہم پر. وہ کہتے ہیں کہ مجلس سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوا. حضور یہ ہماری بے مائگی اور نالائقی ہے کہ ہم نے مجالس سے کچھ حاصل نہیں کیا. مجلس کا کیا قصور بھائی, قرآن کا کیا قصور؟ اگر ابو جہل قرآن سے کچھ نہ سیکھ سکے گی, ابو جہل کا قصور ہے کہ نہ سیکھ پایا. جی تو امام صادق کے پاس آیا اور کہا